اگلا ستارہ آ گیا جی جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. اردو میں جن کے نام انگلش میں جن کے نام کنگ والا کے اور کوئین والا کیو سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. تو جن کو بھی جن کا نام بھی انگلش میں کنگ والا کے اور کوئین والا کیو سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں تاریخیں نوٹ کر لیجیے جیمنائز. ہم 2 مارچ سے شروع کریں گے اور 9 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. شروع کرتے ہیں جی اللہ کا نام لے کے. دعاؤں کی ساتھ بھی ہے, رمضان المبارک بھی ہے تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. 2 3 4 5 یعنی 2 مارچ سے 5 مارچ تک ستارہ بھلے تھوڑا سلو ہے لیکن خطرناک چیزیں نہیں ہیں. دعا مانگیں گے, کہتے ہیں موت کو بھی اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو صرف دعا ہے. تو دعا مانگیں گے اپنے لیے, اللہ سے روز اللہ کی حفاظت مانگ کے گھر سے نکلیں گے. کیسے رب آپ کی مدد انشاءاللہ نہیں کریں گے. اس وقت جو ہے آپ کی لو لائف, آپ کا جو ہے بچوں والا ہاؤس, آپ کا ڈیزائرز والا ہاؤس, ستارہ اللہ کے فضل سے بڑا پازیٹیو نظر آ رہا ہے. 6 7 8 اور 9 کی ڈیٹس بھی اچھی ہیں یعنی کہ جو ہے یعنی 6 اور 7 جو ہے ریلیشن شپ کی طرف سے جو ستارہ ہے کوزی ہے اللہ کے فضل سے. جیمنائز کی اللہ کرے کہ یہ والا سال بلکہ یہ سال ان کے لیے کام کرنا شروع ہو گیا تھا 24 مئی 2024 سے کہ ان کی لائف کا سٹیٹس اپ گریڈ کرتا, من پسند شادی کراتا یا اچھی جگہ شادی کراتا یا اچھے انسانوں سے پارٹنرشپ الائنسز بنتے. تو ٹائم تو آپ کا اچھا وہیں سے شروع ہو چکا ہوا تھا یعنی کہ جو ہے پچھلے سال سے 10 اکتوبر سے پچھلے سال کی تھوڑا ستارہ سلو ہوا اور اب پھر 10 فیبروری 2025 سے یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پاورفل پھر سے ہو گیا. تو ہو نہیں سکتا آپ کو بلیسنگز دے آپ کی پارٹنرشپ الائنسز میں, آپ کے جو ہے ازدواجی زندگی میں. ابھی بھی جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان کو اچھے سول میٹ مل سکتے ہیں, اچھے بزنس الائنسز آپ کے طے پا سکتے ہیں. خانہ مال میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. خیر 8 اور 9 مارچ تو سیف ہیں لیکن محتاط ہی رہنا ہے. ابھی تو شکر ہے کہ جو کیوس تھا نا خانہ مال میں وہ تاریخیں تھیں. آپ دیکھیں مجھے کتنا کچھ یاد رکھ, مجھے بچپن کی سزائیں مل رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ میں اتنی چیٹنگ کرتی تھی کہ وہ جو ہسٹری کی تاریخیں یہاں پوری بوٹیاں بنانے پہ میں محنت کر رہی ہوتی تھی. اتنا تو پڑھ لیتی تو شاید نہ ہوتا جتنا میں بوٹی لکھنے میں محنت کرتی تھی. تو وہ جو تاریخیں میں نہیں یاد رکھ سکتی تھی اب مجھے اتنی تاریخیں یاد رکھنی پڑتی ہیں کیونکہ روزی روٹی کا معاملہ ہے اور حلال کمانا ہے جو میرا پہلا ایجنڈا ہے, اپنے جو ہے ریزولوشن ہے اللہ کے آگے کہ کمانا ہے اور حلال کمانا ہے. تو جی یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اب ستارہ 25 فیبروری کو سیدھا ہو گیا ہے. اس کی جو وحشتوں کو سکون آ چکا ہوا ہے لیکن ابھی یہاں سے ہی گیا نہیں ہے. تو ابھی ہمیں اپنے بجٹنگ کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ابھی ہم مالی طور پہ مکمل آزاد نہیں ہیں یعنی IMF سے ابھی ہماری جان نہیں چھٹی ہے. تو ہمیں پراپر پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے. تو جو ہے یہ انشاءاللہ اب پہلی روشنی انشاءاللہ مارچ کے اینڈ سے ہی نظر آ رہی ہے. پھر اپریل میں وہ ڈیٹ آ جائے گی جس سے یہ ستارہ نکل جائے گا, پھر آپ کھل کے کھیلیے گا. اب بزنس ہاؤس کے اندر جو ایک ستارے نے کیوس ڈالا ہوا تھا وہ یہاں پہ آیا تھا آپ کے بزنس ہاؤس میں جیمنائز 14 فیبروری کو یہ یہاں پہ آیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ آپ کے بزنس میں کوئی وہ نہ ہو جائے, کوئی غلط کانٹریکٹ سائن نہ کر دیں, کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنا جائے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ستارہ بھی یہاں سے نکل گیا ہے, ایگزٹ کر گیا ہے نا. اور ایک یہاں پہ آیا تھا 18 فیبروری کو, وہ بھی پازیٹیو ہے. باقی 2 بھی اس وقت کوئی نقصان نہیں دے رہے. تو یہ وہ ٹائم ہے جیمنائز,
ہمارے وہ جیمنائز جو لائم لائٹ میں، ان کو بھی میں منع کر رہی تھی کہ اس ڈیوریشن میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں دینی ہے آپ لوگوں نے. تو وہ ٹائم اب آپ لوگوں کا گزر گیا. تو اللہ کا شکر ہے جو آنے والا ٹائم ہے اب ہمیں آپ کی بہتری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب بزنس کو دیکھیے، کیونکہ اس وقت ستاروں نے بہت ہڑبونگ سی مچانی ہے. تو اس وقت جو بہتری نظر آ رہی ہے وہ آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ میں ذرا اچھی بہو کی طرح کنجیاں لگا کے رکھتی ہوں، میں نے کہا ان کو ہٹا دوں کیونکہ میں کھو جاتی ہوتی ہیں چابیاں میرے سے. تو جی اب جو ہے میجر ڈیسیجنز اگر آپ ریگارڈنگ بزنس لینا چاہتے ہیں نا جیمنائز، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے. دوستیوں کا بیسٹ ٹائم ہے، لو ہاؤس میں بیسٹ ٹائم ہے. کوئی اسٹرانگ ڈیزائرز یہ وقت آپ کی پوری کرا سکتا ہے. خواہش کیجئے، کوشش کیجئے، اپنی کوشش کی دعا کیجئے. ہو سکتا ہے وہ چیز دعا مانگنے سے کنڈیشنل ہو. دعاؤں کی ساتھ ہے، رمضان المبارک آپ کے پاس ہے، یہ وہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے، مانگیے، کیا پتہ اللہ پاک آپ کے دونوں جہان ہی آسان کر دیں. تو یہ تھا جی 9 تاریخ تک آپ لوگ مارچ تک آپ سیف زون میں ہیں. ہمارا آ گیا جی اگلا ستارہ زون اے کا ہے. ہمایوں محبوب برج جوزہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک شاندار ہفتہ ہوگا. سورج آپ کے چارٹ میں اونچے لیول پر ہوگا جو آپ کو ایک خوش کن مواقع دے گا، جس سے آپ کی شخصیت دوسروں کی نظروں میں کافی پرکشش بن جائے گی، خاص طور پر حکام کی نظر میں. یہ فائدہ سال میں صرف کچھ مخصوص وقت کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے ہر طرح سے اس کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کریں. آپ کے پاس اس ہفتے پرجوش توانائی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ معمول سے زیادہ کام کریں گے. اس ہفتے آپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، اخراجات میں غیر مملولی اضافہ ہوگا. جیمنائی دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں پھر بہت امپورٹنٹ ہفتہ، کیونکہ آپ کا رولر جو مرکری ہے وہ پائسس سے نکل کر ایریز میں آ گیا. اب آپ کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایریز میں آپ کا رولر یہاں بہت عرصہ رہنے والا ہے، اور ایریز بنتا ہے آپ کا 11واں گھر. وہاں وینس ریٹروگریڈ موجود ہے پہلے سے، اور مرکری کا یہاں ہونا یعنی کہ 11ویں گھر میں ہونا آپ کے لیے بہت معنی خیز ہو سکتا ہے. اور یہاں اس نے ریٹروگریڈ بھی ہونا ہے، لہٰذا آپ نے جو ایکٹیویٹی ہے نا آپ کی زندگی میں وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا آغاز ہو جائے گا. سو آپ نے کسی پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ہم بڑی جلدی میں کسی پر اعتبار کر لیتے ہیں، یا بڑی جلدی میں ہم کوئی ٹرسٹ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. ان ساری چیزوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. کشتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بریجز کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، پل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، پل قائم رکھیے گا. پل قائم رکھنے کا مقصد یہ کہ کنیکشن جتنا مرضی جھگڑا ہو لیکن بریک اپ نہیں کرنا. نو بریک اپس دس ویک. اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل جیسے ایک جھگڑا ہو رہا ہے تو اس میں امن کی کوشش کریں. اگر امن ممکن نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ تھوڑا سا سیز فائر، if not peace then cease fire. ابھی بالکل بھی نہ ہار تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ جیت. اپنے جو ہے اس وقت سیز فائر از دا رائٹ ورڈ. اور اس کے بعد یعنی کہ بیسک مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہ نیا محاذ کھولیں اور نہ پرانا محاذ بند کریں. یہ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور جو آپ کا فوکس ہے، آپ کا بنیادی فوکس ہے اس ہفتے، وہ ہونا چاہیے پیسوں پر، فائنانسز پر. کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سپینڈ ہو رہے ہیں، اس پر آپ کا بنیادی فوکس ہونا چاہیے. پیسہ اور سیونگز، منی اینڈ سیونگز، یہ آپ کا بیسک فوکس ہونا چاہیے. اس ہفتے آپ کے اوپر پیسے کی بارش بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بہت جگہ سے آ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ لوگ کوئی ٹیمپرامنٹ اریٹیبل ہیں، ٹیمپرامنٹ لوز کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا اس طرح کی کیفیات، ان سے بچنے کی آپ پوری کوشش کیجیے گا. پھر اس کے بعد آنے والے دن اور یہ ہفتہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی لے کر آنے والا ہے. اپنے آپ کو آپ نے فوکس رکھنا ہے. آپ کا ذہن بکھر سکتا ہے، آپ کی سوچیں بکھر سکتی ہیں، بہت زیادہ جیسے آل اوور دا پلیس آپ ہو سکتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا فوکس ایک چیز پر ہے، ڈی فوکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ اس میں کوئی بہت بڑی گڈ نیوز ہے. اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں، کاروبار کی تلاش میں ہیں، یا اپنے قرضہ اتارنا ہے،
تو اس طرح کے کوئی فائنینشیل برڈن ہے تو یونیورس کی طرف سے آپ کو اس کے لیے مدد ملے گی. نیگیٹو انرجی آپ کی ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت اور آپ کے خلاف سازشوں کو پلان کر رکھا ہے. بہت زیادہ آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے. آنکھیں اور کان کھلے رکھیے. لو وائب اپنی جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی لو جو وائب ہے وہ اس وقت آؤٹ ڈور ہے. جیسے کسی میٹنگ میں ہے, کسی سیمینار میں ہے, جیسے کسی ایسی جگہ مجمع میں ہے, وہاں آپ کی لو وائب اس ہفتے بہت اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے. آپ کا لکی اسٹون روز کوارٹز ہے, پنک کلر کا روز کوارٹز, اور اگر وہ آپ کو ہارٹ شیپ میں مل جائے تو دس از بیسٹ, بیکاز لو اور بہت ساری چیزیں جو اس ہفتے آپ کو چاہیے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ انرجی آپ کو اس سے مل سکتی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے, آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں گولڈن پتا. یہ گولڈن پتا جس میں کونے ہوتے ہیں, یہ کونے, اس طرح کا گولڈن پتا آپ کو چاہیے. یہ اگر گولڈن میں نہیں ملتا تو سفید میں لے لیجیے, بٹ اس طرح کا پتا جس کے بہت سارے کونے ہوں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے یاد رکھنا کہ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے آپ کا رب اس کو انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. اگر کسی نے دل دکھایا ہے یا کوئی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یا کہیں پر کوئی بڑی پریشانی ہے, اس کو رب کے سپورٹ کر دو اور اس کے بعد دیکھو کہ رب کیسے آپ کے حق میں چیزوں کو موڑتا ہے. اب موو